کہ آج حضور کو مٹانے جا رہا ہوں، آج خاتمہ کرنے لگا ہوں، رستے میں جا رہا ہے، چلتے چلتے معلوم ہوا گھر کے اندر بہن مسلمان، گھر کے اندر بہنوئی مسلمان، وہ جب گھر میں چلے گئے قرآن کو سنا، یہ عمر تو شکار کرنے کے لیے آیا تھا، آج شکار ہو گیا ہے، یہ عمر تو غلط ارادے سے آیا تھا، آج حضور کا دیوانہ بن گیا ہے۔ حضور کے پاس حاضر ہو کر کے قرآن کریم سننے کی وجہ سے انہوں نے کلمہ پڑھا، وقت گزرتا گیا تو میں طفیل بن عمر ایسے صحابی رسول ہیں، ایک وقت تھا ابو جہل کے ساتھ بڑی دوستی تھی، بڑا یارانہ تھا ابو جہل اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ ایک مرتبہ طفیل بن عمر مکہ کی طرف آنے لگے، ابو جہل نے گھر سے نکل کر، شہر سے نکل کر کے استقبال کیا۔ طفیل بن عمر کا جب استقبال ہوتا ہے، طفیل بن عمر کو لینے کے بعد ابو جہل نے ان کے کانوں میں روئی کے کچھ ٹکڑے رکھے۔ ابو جہل کے اس عمل سے طفیل بن عمر بڑے پریشان، کہا ابو جہل زندگی کے اندر 20 ملاقاتیں ہوئی، کبھی ایسا تو نہیں ہوا، آج عجیب معاملہ ہے۔ ابو جہل نے کہا تمہیں معلوم نہیں، ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے شہر کے اندر ایسا نبی آیا ہے کہ جو ایسا کلام پڑھتا ہے کہ اس کے کلام سننے کے بعد بندہ اپنے باپ اور دادا کے دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ طفیل بن عمر آنے لگے، طفیل بن عمر ابو جہل کے گھر میں مہمان ہیں، فرمایا رات کو میں سو رہا تھا، کروٹ یوں بدلی، میرے کان سے وہ روئی کے گولے نکلے، محمد عربی کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، طفیل بن عمر کے دل کی کائیاں پلٹ گئی، اٹھ کر کے محمد عربی کے قدموں میں جا کر کے قرآن سننے کی وجہ سے اسلام کو قبول کر لیا۔ کتاب ہدایت میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ عمر نے بھی قرآن سن کے اسلام قبول کیا، طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن سن کے اسلام قبول کیا۔ یہ کتاب ہدایت ہے مگر کس کو ملتی ہے؟ فرمایا ھدی للمتقین، جس کے اندر ہدایت کی